پی ٹی آئی کی موجودہ صورتحال کا عدالت کے اوپر کیا اثر پڑا ہے، ہمارے عدالتی نظام کو کس طرح سے پی ٹی آئی کی موجودہ صورتحال نے متاثر کیا ہے، آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔ جبکہ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے بیٹے نے جو 2 لڑکیوں کو کچل کر قتل کر دیا، افسوسناک واقعے کا کیا انجام ہوا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور آئینی عدالت کارکردگی اب تک کیا رہی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج کے بیٹے کی گاڑی سے، لینڈ کروزر سے ایک افسوسناک واقعہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں پیش آیا۔ 2 لڑکیاں کچلی گئیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تاہم اس معاملے کے اوپر دیکھا گیا کہ کیس فائل ہوا، لڑکے کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ تاہم وہاں پتہ چلا گرفتاری کے بعد کہ نہ تو NIC ہے نہ ہی اس کا ڈرائیونگ لائسنس ہے، بلکہ لڑکا کم عمر ہے، ابھی انڈر ایج ہے اور محض 16 یا پھر 18 سال ابھی اس کی عمر بتائی جا رہی ہے۔ تاہم جو پولیس کی کسٹڈی میں دیکھا گیا وہ یہ کہ انتہائی اس کو کسی مہمان سے کم کا درجہ نہیں تھا، کسی VIP مہمان کی طرح رکھا گیا۔ باہر سے فاسٹ فوڈ اور پیزا برگر یہ سب چیزیں بھی آنے کی اطلاعات ملتی ہیں کہ پولیس کی کسٹڈی میں کبھی گھر سے کھانا آتا تھا تو کبھی فاسٹ فوڈ آرڈر کر دیا جاتا تھا، جس میں سے کچھ حصہ اطلاعات ہیں کہ پولیس وہاں پہ جو پولیس کا عملہ تھا اس کے لیے بھی رکھ دیا جاتا تھا۔ تاہم یہ تو ہو گیا پولیس کی کسٹڈی میں، لیکن اس کے بعد جو اینڈ ہوا اس معاملے کا وہ افسوسناک تھا۔ جو متاثرہ دونوں فیملیز تھیں کہ 2 لڑکیاں تھیں، 2 مختلف خاندان تھے، تو دونوں متاثرہ فیملیز نے لڑکے کو معاف کر دیا، صلح نامہ بھی کر دیا، اس کے بعد لڑکے کو ضمانت بھی مل گئی ہے۔ تاہم لڑکے کا ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، جج صاحب کا بیٹا ہے، تو اب یہ ساری باتیں تھیں بیک گراؤنڈ میں۔ اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے ہفتے کے دن جسٹس محمد آصف کے بیٹے کی گاڑی کی ٹکر سے جو مرنے والی لڑکیاں تھیں ان کے خاندانوں کی جانب سے صلح کے بیان کے بعد ملزم ابو ذر کی ضمانت کو منظور کر لیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی کی عدالت میں جسمانی جو ریمانڈ تھا، 4 روزہ جسمانی ریمانڈ، وہ پورا ہونے پر ان کو شائستہ کنڈی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ تاہم جو اس معاملے کے اوپر ایک افسوسناک پہلو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جب پیش کیا گیا تو اس موقع پر کمرہ عدالت کے دروازے بند کر دیے گئے اور میڈیا کو باہر کر دیا گیا۔ ایک لڑکی کے بھائی نے خود پیش ہو کر بیان دیا، جبکہ ان کی والدہ کا بیان آن لائن دیا گیا۔ دوسری جانب جو دوسری لڑکی کے والد کا بیان تھا وہ بھی عدالت میں ریکارڈ کیا گیا۔ بیانات ریکارڈ ہونے کے بعد عدالت نے ملزم ابو ذر کی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ تو طاقتور افراد اور طاقتور حلقوں کی اولادیں جب اس طرح کے جرم کرتی ہیں، جرائم میں ملوث پائی جاتی ہیں، تو یہ ان کا انجام ہوتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہی پہلے بھی ہوتا رہا ہے، چاہے وہ اسلام آباد میں اب یہ واقعہ ہوا یا پھر ماضی میں لاہور ہائی کورٹ کے جج کی بیٹی کی گاڑی سے 2 مزدوروں کی جب یہ ٹکر ہوئی اور پھر وہ اس میں انتقال کر گئے تھے، وہاں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے میں آیا تھا۔ تاہم وہاں پہ پولیس نے تقریباً 1 سال تک تفتیش کو بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا، اس معاملے کو چھیڑا بھی نہیں گیا تھا۔ بعد ازاں جب یہ معاملہ اٹھا اور اطلاعات ہیں کہ جج صاحب کی فیملی کو بلیک میل کیا جانے لگا کچھ افراد کی جانب سے، تب انہوں نے اپنی بیٹی کو عدالت میں پیش کیا اور وہاں پہ بھی پھر کچھ ایسا ہی انصاف کا حشر نشر دیکھنے میں آیا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ تاہم عام افراد کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ یقیناً یہ کہ اگر عام افراد جو ہیں، جو ہماری جیسی فیملیز ہیں، اور ان کی اگر ہم لوگ سے کوئی جرم ہوتا ہے تو یقیناً اس کے لیے آگے کوئی سزا یقیناً ہوگی اور پھر قانون بھی پورا حرکت میں آئے گا۔ لیکن اگر طاقتور حلقے ان کے بچے کچھ کرتے ہیں تو اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو جاتا ہے، انصاف بھی کچلا جاتا ہے۔ اور دلچسپ بات اس میں افسوسناک یہ بھی تھی، بلکہ افسوسناک پہلو اس معاملے کا یہ بھی تھا کہ جج صاحب کے بیٹے سے جب پوچھا گیا تو انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان سامنے آیا کہ وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ جو اسنیپ چیٹ تھا موبائل پر وہ بنا رہا تھا، اور جو ایکسیڈنٹ کی پکچرز ہیں وہ انتہائی خوفناک قسم کی ہیں۔ اور اطلاعات یہ بھی ہیں، ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے، کچھ خبریں اس طرح کی بھی چل رہی ہیں کہ جو CCTV فوٹیج ہے وہ بھی انتہائی خوفناک ہے، تاہم اس کو اب تک سامنے نہیں لانے دیا گیا، اور یہ کہ اس کو روکا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کب تک CCTV فوٹیج جو ہے وہ رکتی ہے۔ تاہم اطلاعات کے مطابق CCTV فوٹیج واقعی کی موجود ہے، سیف سٹی کیمروں کے اندر یہ فوٹیج موجود ہے، تاہم یہ فوٹیج جو ہے اس کو اب تک منظر عام پر لانے سے روکا جا رہا ہے، اور ممکن ہے آگے کچھ عرصے کے اندر بھی یہ فوٹیج جو ہے سامنے نہ آئے، تاہم ضرور ایک نہ ایک دن سامنے آ جائے گی۔ اس وقت جج صاحب جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ جج صاحب تو مکمل طور پر اپنے آپ کو سیف سائڈ پہ سمجھتے ہیں۔ یہ جج صاحب بھی کوئی عام جج نہیں ہے، بلکہ بلوچستان سے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے اندر لگائے گئے جج ہیں۔
اس سے پہلے ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان بھی رہ چکے ہیں. تو یقیناً بہت اہم، یقیناً اسٹیبلشمنٹ کے جو جانے پہچانے ایک اچھی ان کی گڈ بکس کے اندر یہ جج صاحب کا نام موجود ہے، اور یقیناً اسی کا ان کو ناز بھی ہے جج صاحب کو. ان کو یقین ہے کہ ان کی اولادیں کچھ بھی کر لیں تو کوئی پکڑنے والا تو ہے نہیں یہاں پر. بہرحال دیکھتے ہیں معاملے کی CCTV فوٹیج جو ہے، جو کہ اطلاعات ہیں کہ موجود ہے، تاہم اس کو دبایا جا رہا ہے. وہ کب تک سامنے آتی ہے یہ دیکھنا بھی باقی ہے. اب چلتے ہیں PTI اور جو موجودہ صورتحال ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اور PTI کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے وطن عزیز کے عدالتی نظام کے اوپر. تو 9 مئی کے بعد عدلیہ پر بھی کافی زیادہ اثر پڑا ہے. جن ججز نے PTI کو ریلیف دینا چاہا ان کو گھر جانا پڑا، اور اس معاملے کے اوپر پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے ساتھ جو کچھ ہوا، انہوں نے حساس اداروں کی جانب سے جو کارروائی کے اندر مداخلت تھی اس کے خلاف ایک خط لکھا. تاہم خط کے بعد ان 5 ججز کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. وہ ججز جو PTI کے حق میں فیصلے دیتے تھے یا ان کی طرف جانبدار، ویسے تو ججوں کو کسی کے بھی حق میں نہیں ہونا چاہیے، ویسے تو نیوٹرل ہونا چاہیے، جج کا تو کام ہے کہ وہ انصاف کرے، لیکن ہمارا عدالتی نظام ذرا مختلف دیکھنے میں آتا ہے. ایک وقت میں نظر آتا ہے کہ سارے نواز شریف کے خلاف نظر آتے ہیں، PMLN کے خلاف نظر آتے ہیں، ان کو پارٹی سربراہ سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے. تو پھر کچھ عرصے بعد نظر آتا ہے کہ اب سارا کچھ عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے، PTI کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان سے نشان بھی لے لیا جاتا ہے. بعد میں کہا جاتا ہے، خود ہی ججز کہتے ہیں کہ ہم نے تو نشان لیا تھا، پارٹی تو ختم نہیں ہوتی، پارٹی کا تو اپنا وجود تھا. تو اس طرح کی چیزیں تو یہاں پہ چلتی رہتی ہیں. جسٹس اعجاز الحسن ہو، جسٹس مظاہر نقوی، ان کے معاملات بھی سامنے ہیں. جسٹس اعجاز الحسن کو کس طریقے سے استعفیٰ دینا پڑا، کیا وجوہات ہوئیں، پھر اچانک سے وہ منظر سے مکمل طور پہ غائب ہو گئے، آج تک بھی وہ غائب ہی رہتے ہیں. جسٹس مظاہر نقوی، ان کا معاملہ کس طرح سے آگے کھلا، پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف کارروائی ہوئی، اس کا انجام بھی سب کو پتہ ہے. پھر اب جو ریسنٹلی معاملہ ہوا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عطا من اللہ. منصور علی شاہ کے بارے میں یہ بات ضرور ہے کہ وہ کبھی بھی PTI کے حق میں نہیں تھے. جب نیب ترامیم کا عمران خان کا جو مقدمہ چل رہا تھا، نیب ترامیم ہوئی اور پھر عمران خان نے ان کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، تو جسٹس منصور علی شاہ وہ جج تھے جو کہتے تھے کہ یہ لوگ پارلیمنٹ سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، پارلیمنٹ سے بھگوڑے ہیں. جب قانون سازی وہاں چل رہی تھی تو انہیں وہاں پہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، تاہم انہوں نے وہاں نہیں کیا، اور اب یہ سپریم کورٹ کے اندر آ چکے ہیں. تو منصور علی شاہ ہمیشہ ان کو پارلیمنٹ کا راستہ دکھاتے تھے، اور جسٹس عمر بندیال اور اعجاز الحسن سے ٹوٹل مختلف رائے رکھتے تھے. PTI کے حق میں وہ کبھی بھی نہیں تھے. PTI کے حق میں جو ان کا فیصلہ آیا اور پھر وہی فیصلہ ان کے لیے ان کے منصب سے دوری کی بھی وجہ بنا، وہ تھا مخصوص نشستوں کا فیصلہ، جس میں وہ سمجھتے تھے کہ PTI اب ایک جماعت ہی ہے. اور 8 فروری کو لوگوں نے ڈھونڈ کر ان کے جو حمایت یافتہ امیدوار تھے، کسی کے پاس لالٹین کا نشان تھا، کسی کے پاس پیراشوٹ کا نشان تھا، کسی کے پاس بینگن کدو کیا کچھ تھا، تو وہ لوگوں نے ان کو ڈھونڈ کے نشان کو وہاں پہ ووٹ دیا. تو یہ ووٹ دراصل PTI کے لیے تھا، ان آزاد امیدواروں کے لیے اپنے لیے نہیں تھا. وہ PTI کی حمایت یافتہ تھے، اس لیے ان کا تھا. تو انہوں نے وہ سمجھتے تھے کہ سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 187 کے تحت جو اختیار ہے، مکمل انصاف کا اختیار، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو وہ ان کی ایک اپنی الگ ان کی سوچ تھی. تاہم یہی سوچ جو PTI کے حق میں یہی بڑا فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ کو ڈوبنے کا باعث بن گیا. اور پھر جسٹس منصور علی شاہ فائنلی 26 ترمیم کے بعد تو وہ سسٹم میں رہ کر اس کو مزاحمت کی کوشش کرتے رہے، لیکن 27ویں آئینی ترمیم کے بعد انہوں نے دیکھ لیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور فائنلی ان کا استعفیٰ یقیناً ان کی جو مایوسی ہے اس کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ سسٹم سے مکمل طور پر مایوس ہو گئے اور پھر استعفیٰ دے کر چلے گئے. اور ساتھ ہی جسٹس عطا من اللہ نے بھی جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ استعفیٰ دینا مناسب سمجھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، پھر جسٹس میں سے جسٹس جہانگیری کے اوپر استعفے کا دباؤ بڑھایا گیا، اور پھر ساتھ ہی ان کی ڈگری کا ایک تنازع بنا کے جعلی ڈگری قرار دلوا کے انڈر پریشر لایا گیا، وہ سب بھی سب کے سامنے ہیں. تاہم اب بھی اطلاعات یہ ہیں کہ کئی لوگ جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، وہ سپریم کورٹ کے اندر یا وفاقی آئینی عدالت کے اندر اپنی تعیناتی چاہتے ہیں، اور اس کے لیے حکومت کے ساتھ اور پاکستان بار کونسل کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں. اور جسٹس جہانگیری کے جہاں تک استعفے کی بات ہے تو ان کے لیے یہی ان کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ ابھی بھی اگر کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے
تو ان کے حوالے سے بھی معاملات جو ہیں وہ مثبت چل سکتے ہیں. لیکن اگر نہیں ہوئی تو پھر ان کے خلاف کارروائی کا بھی آگے مکمل امکان ہے، اور کچھ اس طرح سے کہ استعفیٰ دے بھی دیں گے تو بھی کارروائی نہیں رکے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ کیس دوبارہ سے چل پڑا ہے. جسٹس سرفراز ڈوگر اور اعظم خان جسٹس، ان کی عدالت کے اندر 2 رکنی بینچ ہے، اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کا کیس ہے، وہ وہاں پر سماعت ہو رہی ہے. اس کا بھی رزلٹ آنا باقی ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے وہ کراچی یونیورسٹی سے ریکارڈ طلب کر چکے ہیں. تاہم ججز یہ سمجھ چکے ہیں کہ اگر موجودہ حکومت سے اپنے معاملات بنا کر رکھیں گے تو آگے ان کے لیے ترقی کے راستے بھی ہیں، پینشن مراعات سب کچھ ہے. اگر نہیں رکھیں گے تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی جو صورتحال ہے وہ سب ان کے سامنے ہے. تاہم اب اگر بات کریں کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عطا من اللہ اب تک ریزائن تو کر کے گھر جا چکے، لیکن اس کے بعد کا کیا معاملہ رہا، تو اب تک تو وہ کہیں پر انہوں نے کوئی بڑا کیا چھوٹا بھی کوئی خطاب دیکھنے میں نہیں آیا. بار کے وکلا جو ہیں ان کو کئی بار کانٹیکٹ کر چکے ہیں. تاہم جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے صاف انکار ہی آ رہا ہے. اطلاعات ہیں کہ وہ بیرون ملک جانے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور جسٹس عطا من اللہ نے بھی فی الحال اس معاملے پر کوئی بڑا فیصلہ نہیں کیا ہے. آج کی ویڈیو سے اتنا ہی. ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں جلد ہی ملیں گے. اللہ حافظ.